العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، ماہ رمضان المبارک اور روزے دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ ساڑھے درس دی گفتگو چل رہی سی۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماندہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے ہے اور اس کی جزا میں خود ہاں۔ سبحان اللہ۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے ہے تے او دی جزا میں خود عطا کراں گا۔ یہ دونوں طرح حدیث پاک پڑھی جاندی ہے، وانا اجزی بہ اور وانا اجزا بہ۔ اگر واجزی بہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جزا میں خود عطا کراں گا، اور اگر الصوم لی وانا اجزا بہ ہوئے پھر اس کا معنی بنتا ہے کہ روزہ میرے واسطے ہے، اس کی جزا میں خود ہاں۔ بہرحال دونوں طرح یہ حدیث پاک پڑھی جاندی ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث پاک دارمی شریف کے اندر بھی ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی، دیگر کئی کتب کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اور اس حدیث پاک نو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک نو حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت فرماندے نے۔ اس حدیث پاک نو جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت فرمایا، کئی دیگر صحابہ نے اس حدیث پاک نو روایت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث قدسی میں کئی مرتبہ دسیا ہے کہ حدیث قدسی او ہوندی ہے کہ کلام خدا دا ہوئے اور زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے روزہ میرے واسطے ہے، اے دی جزا میں خود عطا کراں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نماز کے دے واسطے ہوندی ہے، بھی تے اللہ واسطے ہی ہے نا۔ قرآن پاک کے ہے، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، دنیا تے رہنا اور دنیا تو پردہ فرما دینا، یہ سب کچھ کدے واسطے ہے؟ اللہ تعالیٰ واسطے۔ تو نماز بھی اللہ تعالیٰ واسطے، ٹھیک ہے۔ دیگر کئی جو عبادات نے، حج ہے وہ بھی اللہ واسطے ہوں ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دینے ہیں وہ بھی اللہ دی رضا واسطے۔ تو ساری عبادات، اعمال صالحہ، نیک عمل، ہر نیکی اللہ واسطے ہوندی، لیکن روزے واسطے خصوصاً فرمایا گیا کہ روزہ الصوم لی، روزہ میرے واسطے ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ساری عبادات اللہ واسطے ہوندی ہیں، یہ خصوصیت کی ہے؟ خصوصیت اس کے اندر یہ ہے، تاں کر کے فرمایا گیا کہ روزہ میرے واسطے، یعنی روزہ خالصتاً میرے واسطے ہے۔ باقی جتنی عبادات نے انہاں دے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، انہاں دے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ مثلاً کو بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے اس واسطے کہ لوگ مینوں کہن بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، اسے دکھاوا ہے۔ حج کو بندہ کرے اودے چ دکھاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کو بندہ دے اودے چ دکھاوا ہو سکتا ہے، صدقات و خیرات کرے اس کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، دیگر کئی عبادات نے انہاں چ دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ باطنی عبادت ہے۔ کنے رکھیا ہے ساڈے چ نہیں پتہ، کسے نوں کنے رکھیا ہے کنے نہیں رکھیا، یہ بھی سانوں ایک دوجے دا نہیں پتہ، میرا تانوں نہیں پتہ، تانوں میرا نہیں پتہ۔ تو روزہ اس دے اندر دکھلاوا نہیں، اس دے اندر ریاکاری نہیں،
خالصتاً اے اللہ رب العالمین واسطے ہے. سبحان اللہ. باقی عبادات دے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اس دے اندر ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہی نہیں دکھلاوا. کوئی بندہ ظاہر کر رہے ہوئے کہ میں روزہ دار، کس طرح ظاہر کرے گا؟ نہیں نا پتہ لگتا. ایک باطنی عبادت ہے، چھپی عبادت ہے، پتہ نہیں. تو یہ بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے، تیجا کو نہیں جانتا کہ اس بندے دی کی کیفیت ہے، کی حالت. اس تے ایک واقعہ سماعت فرماؤ. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دا بچپن ہے، چند سالہ دی عمر ہے. تو آپ نے ایک مرتبہ روزہ رکھ لیا. آپ دے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھ رہن کہ بچے نے روزہ رکھیا. تو گرمیاں دا روزہ سی، دوپہر دا جو وقت ہویا تے محسوس ہویا بھی ایک نوجوان بندہ روزہ رکھے تے اس نو روزہ محسوس ہوندہ ہے تے بچہ ہے تے روزہ رکھیا. تو مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت دے والد، آپ نے انہاں دی یعنی اپنے بیٹے اعلیٰ امام احمد رضا خان دی انگلی پکڑی تے اندر کمرے چ لے گئے. کھانا رکھیا، شربت رکھیا، پانی رکھیا، دیگر چیزاں رکھیاں تے فرمایا بیٹا اندر جا کے نہ کھا لا، کنڈی لا لا، کوئی تینوں ویکھے گا نہیں. بچپنا سی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا. آپ کہنے لگے ابا جی اور کوئی ویکھے نہ ویکھے، جے دے واسطے میں روزہ رکھیا وہ تو ویکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اسی واسطے حدیث پاک میں پیچھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت کردہ حدیث پاک عرض کر چکے ہیں. اس دے اندر ایک جملہ حدیث پاک دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صبر ہے، صبر دی جزا جنت ہے. سبحان اللہ. یہ صبر جڑا ہے یہ کنے عطا فرمایا؟ بچہ چھوٹا روزہ رکھدا ہے، انہوں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے ہی عطا فرمایا. تو ایک صبر ہے، اور صبر ایک ایسی عبادت ہے جڑی باطنی عبادت ہے، ظاہری نہیں، نظر نہیں آندی. تو اس واسطے فرمایا گیا چونکہ روزہ باطنی عبادت ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے ہے، اس واسطے فرمایا کہ روزہ میرے واسطے اے دی جزا میں خود عطا فرمایا. اور دوسری روایت کے مطابق یہ حدیث پاک جو پڑھی جاتی اس طرح کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اس دی وضاحت اس حدیث پاک دا اگلا حصہ ہے. اس حدیث پاک دا اگلا حصہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار واسطے دو خوشیاں نے. سبحان اللہ. روزے دار واسطے دو خوشیاں نے. فرحتن عند فطرہ و فرحتن عند لقاء ربہ. فرمائے ایک خوشی وہ ہے جڑی افطاری دے وقت بندے نو حاصل ہو. جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے نا تے پانی پیندا ہے، کھجور کھاندا ہے تو اندر ٹھنڈک جاندی پہنچدی میدے دے اندر، تو ایک خوشی ایک فرحت محسوس ہوندی. تو فرمائے ایک خوشی فرحتن عند فطرہ، ایک خوشی افطاری دے وقت ہے، اور دوسری خوشی فرحتن عند لقاء ربہ. فرمایا جدو اللہ تعالیٰ روزے دار نو اپنا دیدار عطا فرمائے گا تو سارے دکھ بھول جائے گا، اینی خوشی ہوئے گی. سبحان اللہ. اللہ. تو یہ حدیث پاک اس کی وضاحت کر رہی، یعنی روزے دار نو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اپنی ملاقات عطا فرمائے گا. تو اس واسطے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں. نماز بندہ پڑھے او دی جزا ہے جنت. نماز دی جزا کی ہے جنت ہے. حج دی جزا جنت ہے. زکوٰۃ دی جزا جنت ہے. صدقات و خیرات دی جزا جنت ہے. دیگر تمام اعمال صالحہ دی جزا جنت ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اے دی جزا جنت بھی ہے اور جنت والا بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا، نال اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا. اس واسطے فرمایا گیا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں. ایک واقعہ سماعت فرماؤ. سلطان محمود غزنوی مسلمان دا ایک بہت بڑا بادشاہ ہویا ہے، بڑا نیک بندہ سی. سلطان محمود غزنوی دا ایک غلام سی جدا نام سی ایاز. کئی دوستان نے اس بات میں پڑھیا سنیا ہے پہلے کئی جگہ تے. تو ایاز دا غلام سی. ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے اس طرح موتی اپنے خزانے چوں نکالے، کڈے اتھوں موتی کٹ کے ایداں سٹ دیتے تے نال اعلان کر دیتا جن نے جو چک لیا او دے ہی نے. سارے وزیر مشیر دوڑے، سارے لوگ دوڑے موتی کٹھے کرنے واسطے کہ مینوں زیادہ مل جان، مینوں زیادہ مل جان. ہاں جی، جس طرح لنگر تقسیم ہوتا ہے نا تو لوگ کس طرح پیندے ہیں، پتہ ہی اس گل. تو موتی ہون تے پھر کی حال ہوئے گا.
تو لوگ موتی حاصل کرنے واسطے دوڑے. جڑا ایاز غلام سی نا سلطان محمود ایک خاص غلام سی, انہوں خاص مقام ایک حاصل سی. تو اے موتی اٹھان واسطے موتی لٹن واسطے نہیں گیا, بلکہ قریب بادشاہ دے کھڑے ہو کے نا انہیں بادشاہ دے کندھے تے ہاتھ رکھ لیا. سلطان محمود غزنوی انہوں کہنے لگا بھی سارے لوگ موتی کٹھے کر رہے ہیں, موتی لٹ رہے ہیں, تو کھڑا تو نہیں جاندا کی گل ہے. انہیں کیا مینوں موتی نہیں, مینوں موتیاں والا چاہیے. سبحان اللہ. جی موتیاں والا مل گیا تو موتی آپے مل گئے, جی وہی نہ ملیا تو پھر موتیاں نو کی کرنا. ٹھیک ہے نا. تو جنت والا جدو مل جائے, ایک مثال دے کے ایک گل تمہیں سمجھائی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں, اللہ تعالیٰ فرماندا ہے روزہ میرے واسطے ہے, ایدی جزا میں خود ہاں. تو جدو جنت والا مل گیا تو جنت تے آٹومیٹک خود بخود ویسے ہی مل گیا. سبحان اللہ. میں ایک مرتبہ نماز دے فضائل دے اندر ایک حدیث پاک عرض کیتی سی بخاری شریف وچوں, پھر ایتھے فٹ ہوندی پئی, میں پھر دوہرا دینا حدیث پاک. حدیث تھوڑی لمبی, میں صرف اشارہ کرنا ہے, آخری جملہ ہے درس دا میں عرض کر رہا ہوں. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے, اے خوش نصیب صحابی نے جڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد دے وقت وضو کروایا کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے خدمت گزار خوش نصیب, یہ بخاری شریف دی حدیث ہے. سبحان اللہ. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کران دن ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد دے وقت وضو فرمایا نہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دریا رحمت جوش چایا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا سل ربیہ آج جو دل کر دئی مانگ. سبحان اللہ. یہ قید نہیں لائی کہ تو دنیا دی شے منگی تے آخرت دی نہ منگی. جو میرے اختیار ہے میں دیاں گا, جو میرے اختیار ہے نہیں میں نہیں دے. کوئی قید نہیں لائی, مطلقاً فرما دیتا سل ربیہ مانگ جو منگنا چاہنا ہے. سبحان اللہ. ساڈے جہاں ہوندا تو انہیں کہنا سی کوئی چنگا یا طویل دے چھڈو بھی دکان چنگی چل پوے, کاروبار بڑا مٹھا ہے تھوڑا تیز ہو. اسی تو دنیا نو ترجیح دینے ہیں نا, کیونکہ اسی مطلب ساڈے چ روحانیت و ذوق شوق آخرت دی رغبت وہ نہیں نا ساڈے اندر, تو اسی دنیا نو ترجیح دینے ہیں. وہ ساڈے جہاں ہوندا تو انہیں انج دی گل کرنی سی, پر وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تربیت یافتہ سی. سبحان اللہ. انہیں جنت بھی نہیں منگی. سبحان اللہ. کہہ سکتے سی یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ مینوں جنت عطا فرما, جنت بھی نہیں منگی. منگیا تے کی منگیا, عرض کیتی اسالوکا مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دنیا وچ جویں تہاڈا ساتھ ہے آخرت وچ بھی تہاڈا ساتھ چاہیے. سبحان اللہ. آخرت وچ بھی تہاڈے نال ہوواں, یعنی یا رسول اللہ تہاڈا ساتھ مل گیا تے جنت تے آپے مل جانی ہے. یہ نہیں آکھیا جنت عطا فرما, یا رسول اللہ مرافقت تہاڈی رفاقت چاہیے, تہاڈی سنگت چاہیے, اے چیز طلب کیتی ہے. تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا اوہو اے تے میرے اختیار وچ نہیں, کوئی وہ گل کر جڑے میرے اختیار وچ ہوے میں دے سکدا ہواں. نہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے اندر مختار کل بنا کے بھیجا. دنیا منگو اس بارگاہ وچ تے او ملدی ہے, آخرت منگو تے او ملدی ہے, جنت منگو تے او ملدی ہے. اور میں کئی مرتبہ پیچھے درس دے اندر یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکیاں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وہ بارگاہ ہے کہ جتوں پہلی خیرات ہی جنوں ملدی ہے وہ جنت ملدی ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑے بادشاہ دنیا دے اندر تسی وڈیرے ویکھے نے, اول تا بندہ اتنے پہنچ سکتا ہی نہیں, انہاں تک پہنچن دیندے ہی نہیں سکوٹی گارڈ. جے پہنچ بھی جاؤ تو تسی اتنے اپنی مرضی دی شے نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے نا اپنے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ وچوں پہلی خیرات ہی سائل نو جنت ہی ملدی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ پھر سجدیاں لو کمی تو نہ چھڈی تے جنت دی ضمانت میں دینا. سبحان اللہ. فَأَعِنِّي عَلَىٰ کثرت السجود, کثرت سجود تو کتی رکھی تے جنت دی ضمانت اور جنت دے اندر اپنی رفاقت دی ضمانت میں دینا. سبحان اللہ. تو پتہ لگا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے تربیت یافتہ انہاں دی کس طرح صحبت دے اندر تربیت انہاں دی ہوندی سی, کس طرح سانو تے منگنا ہی نہیں نہ ہوندا, انہاں نوں منگن دی جاچ بھی ایسی, منگن دا طریقہ بھی ایسی. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ تاں کر کے فرماندے نے, آپ فرماندے نے کہ وہ مفہوم ہے شعر دا, آپ فرماندے نے کہ منکر تیرا کی تعلق ہے جنت دے نال, ہاں جی دور ہو جنت سے اے منکر, تجھ کو جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. اعلیٰ حضرت فرماندے نے تجھ کو جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو,
ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سبحان اللہ من کہا تیرا جنت نال کی تعلق ہے اسی رسول اللہ دے غلام ہاں تے جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سانو ملی جانی اللہ تعالیٰ سانو سب نو نصیب فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین